السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اوپن اسٹوڈیو میں ہوں عبد الخالق درویش، اور آپ جانتے ہیں کہ ہر ایک جمعہ کی شام جناب پارک کے اندر ایک عوام کی عدالت کا پروگرام بنا، اور آج اس کا پہلا پروگرام میں ریکارڈ کر رہا ہوں۔ میرے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں جناب محمد عبید صاحب، جو کہ ایک رائٹر ہیں، بڑے اچھے کریٹو مائنڈ ان کا ہے۔ اور مجھے آج چونکہ اس پروگرام کے مہمان شخصیت تھے جناب قاضی غلام عباس صاحب، جو کہ کسی مصروفیت کی وجہ سے یہاں پہ آ نہیں سکے، بلکہ ان کی طبیعت خراب تھی، ناساز تھی، اور وہ یہاں پہ نہیں آ سکے۔ تو مجھے بہت خوشی ہے کہ یہاں پہ میری ملاقات ہوگی جناب محمد عویس صاحب سے۔ محمد عویس صاحب کے پاس بہت سارے آئیڈیاز ہیں، چونکہ بڑا تخلیقی ذہن یہ رکھتے ہیں، تو لہٰذا انہوں نے مجھے بتایا کہ جی اگر آپ یہاں پہ یہ پروگرام کر رہے ہیں، مسائل کے اوپر کر رہے ہیں، تو آپ پہلا پروگرام جو ہے وہ چکوال کی ریلوے کی بحالی پہ کریں۔ مجھے ان کا یہ آئیڈیا بہت اچھا لگا، اور اسی پہ پھر میں نے بات سٹارٹ کر دی۔ اور اب محمد عبید صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ جناب محمد عبید صاحب، ایک تو آپ کی بڑی مہربانی، آپ کو خوش آمدید کہ آپ نے آج عوام کی عدالت میں مہمان شخصیت کی عدم موجودگی میں آپ نے ایک متبادل مہمان شخصیت کے طور پہ اپنے آپ کو پیش کیا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو السلام علیکم سب بھائیوں کو، جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، سننے والوں کو بہت سی دعائیں کہ اللہ پاک آپ کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرے۔ اس چینل سے آج بھائی آئے ہیں اور بڑی خوشی ہوئی ہے کہ انہوں نے کچھ پوائنٹس ایسے اٹھائے ہیں جو ہمیں کہنے چاہیے چکوال کے ناطے۔ ایک تو چکوال میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، تنقید ضروری نہیں ہے کہ اس کو نیگیٹو پیش کیا جائے۔ تنقید کو ہم تنقید برائے اصلاح اگر بات کریں گے تو وہ ہمارے لیے بہت بہتر ہوگا، ٹھیک ہے۔ چکوال میں آج کل جو بیسک مسئلے آ رہے ہیں، ان مسئلوں میں ایک بہت بڑا جو مسئلہ ہے وہ میں ایک ان کو حکومت والوں کو آگاہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ خیر انہیں سب معلوم تو ہوتا ہی ہے، لیکن ایک ہماری رائے ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ بے روزگاری جس طرح بڑھ رہی ہے، لوگوں کی مشکلات جس طرح بڑھ رہی ہیں، ان میں ایک بہت بڑا ہمارا بے روزگاری کے خاتمے کے لیے اور لوگوں کے روزگار کے لیے ایک جو مین مسئلہ آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ریلوے کی بحالی۔ اگر ریلوے کی بحالی چکوال میں ہو جائے تو اس سے سب سے بڑا فائدہ عوام کو یہ ہوگا کہ ایک تو روزگار بہت زیادہ مل جائے گا، دوسرے نمبر پہ ایک دوسرے شہر سے دوسرے شہر جانے کے لیے ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہوں۔ کیوں؟ حکومت ماشاءاللہ بہت اچھے کام کر رہی ہے، کافی ریلیف دے رہی ہے، اور ان ریلیفوں سے عوام کو بہت فائدے مل رہے ہیں۔ اور یہ جو بحالی ہوگی یہ صرف ایک شخص کے لیے نہیں، یہ پورے شہر کے لیے اور شہر کی عوام کے لیے خالصتاً بحالی فائدہ مند ثابت ہوگی، روزگار کے لیے بھی، آنے جانے کے لیے بھی۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے بے شمار فوائد ہیں جو کہ ریلوے کی بحالی سے منسلک ہیں۔ محمد عبید صاحب، یہ بالکل آپ کی باتیں درست ہیں۔ لوگ کے یہاں پہ اس بات کو تو کہہ لیں کہ ان کے فوائد کو جانتے ہیں۔ کوئی بندہ ایسا نہیں ہوگا کہ جو ریلوے کی بحالی کا مخالف ہو۔ کسی کو کنونس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ پہلے سے جانتے ہیں۔ صرف پرابلم یہ ہے کہ یہ کام انتہائی مشکل ہو گیا ہے، اور عوام مطالبہ کرتی رہتی ہے۔ بعض لوگوں نے بڑی کمپین چلائی ہے، بعض لوگوں نے، ایک ملک فدا صاحب ہیں، انہوں نے بڑی کمپین چلائی ہے، اسلام آباد میں رہتے ہیں وہ چکوال کے۔ اسی طرح دیگر افراد نے بھی۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ سردار غلام عباس جب ضلعی ناظم تھے تو ایک دفعہ، اور شیخ رشید جو ہیں وہ وزیر ریلوے تھے، وہ یہاں پہ ایک بہت بڑا پروگرام کر کے اس میں اعلان بھی کر کے گئے تھے، اور یہاں پہ ایک وہ تختی بھی لگائی گئی تھی، لیکن اس کے بعد اس منصوبے پہ کام نہیں ہوا۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے، ایک تو یہ بہت بڑے بجٹ کا پروگرام ہے، یہ ایسا چھوٹے بجٹ کا پروگرام تو ہے نہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کی جو کمرشل یوٹیلیٹی ہے، یہ دیکھیں نا، کمرشلی وائبل ہونا کسی پروجیکٹ کا۔ اب ریلوے چونکہ بہت بڑا، یعنی بہت بڑی انویسٹمنٹ اس کے لیے درکار ہے، اس لیے اس کا کمرشلی وائبل ہونا امپورٹنٹ ہے۔ آج کل دور ایسا ہے کہ
ابھی آپ جائیں نا، ابھی آپ نے اس وقت آپ کا پنڈی پروگرام جانے کا پروگرام بن گئے ہے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ود ان نو ٹائم آپ کی گاڑی یہاں سے نکل جائے، زیادہ سے زیادہ آپ کو آدھا گھنٹہ انتظار کرنا پڑے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ٹرین نے صبح جانا ہے 5 بجے تو آپ صبح 5 تک انتظار کرتے رہیں، یا پھر یہ ہے کہ آپ کو وہاں پہ 11 بجے پہنچنا ہے تو آپ 5 بجے ٹرین پہ چلے جائیں. تو اس طرح کی کچھ باتیں ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ دیکھیں کہ ایک ہوتی ہے ایموشنل تھنکنگ ہوتی ہے، ہم ایموشنلی بہت اٹیچڈ ہیں اور ہماری بدقسمتی ہے کہ یہ بند کر دی گئی. اگر اس کو کہہ لیں یہ سارا جو سیٹ اپ ہے جو ریلوے کی پٹری ہے، اگر اس ریلوے کی پٹری کو نہ اکھاڑا جاتا، اس ساری جو فیسلٹی ہے پلیٹ فارم کی ریلوے اسٹیشن کی ان کو مینٹین کیا جاتا، تو پھر اس کو ری سٹارٹ کرنا ری کنٹینیو کرنا آسان تھا. اب جب وہ سارا سسٹم ہی تاراج ہو گیا تو اس کے بعد اس کو ری سٹارٹ کرنا یہ زیادہ کہہ لیں کہ مشکل ہو گیا. تاہم اس کے باوجود بھی میں نہیں کہتا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ بڑا شاندار پروجیکٹ ہے. لیکن بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ آپ کوئی بھی یہاں پہ بندہ یہاں پنڈی جانا چاہے گا، وہ چاہے گا کہ بھئی میں نے 2 بجے میں آؤں نا، جہاں سے مجھے ٹرانسپورٹ ملنی ہے، تو بھائی 2 نہیں تو 2:30 2:15 2:30 پونے 3 2:30 بجے میری گاڑی نکل جائے. یہ اصل میں اس کا تو جو ٹرین ہے وہ تو آدھے آدھے گھنٹے بعد نکل نہیں سکتی، گاڑیاں تو یہاں 10 10 منٹ کے بعد 15 15 منٹ کے بعد آپ کو گاڑی نکل رہی ہے. کتنی طرح کی ٹرانسپورٹ ہے، ایک تو ہائیسٹ جاتی ہیں، ایک جو کوسٹر جاتے ہیں، ایک جو وہ سرگودے سے آتی ہے وہ جاتی ہے. تو گویا کہ لیکن اس کے باوجود بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا چونکہ ایک چکوال کی پرائیڈ کا میٹر کہہ لیں، یا اس سے ابھی جو گرین بسز آئی ہیں جناب محمد عبید صاحب، آپ کی بڑی شاندار سوچ ہے. اور میں تو کہتا ہوں کہ اگر یہ گرین بسز کا جو ہے روٹ جو ہے، مثال کے طور پہ اگر اس کو ہم جو جی ٹی روڈ جو جی ٹی روڈ پہ جو مندرہ کے قریب جو چکوال موڑ ہے وہاں تک یہ چلی جائیں، سہاوا کے قریب جو چکوال موڑ ہے وہاں تک چلی جائیں، تو اس سے کیا ہوگا؟ سر میرے خیال میں یہ بہت لمبا روٹ ہو جائے گا. لمبے روٹ سے مراد یہ ہے کہ ایک تو وہ آپ کو پتا ہے الیکٹرک بس ہیں، ہوپ سو ان کی وہ بیٹری چارجنگ وغیرہ اتنی افورڈیبل ہو یا نہ ہو. اور دوسرے نمبر پہ جو لوگ انتظار کر رہے ہیں ڈوڈیال والے، چکوال شہر والے، ان کو لیے بہت تاخیر ہوگی، کیونکہ اتنی بسز میرے خیال میں نہیں چلیں، بہت زیادہ 3 ہوں گی یا 4 ہوں گی. وہ اگر پروجیکٹ ہو تو اس کے لیے کم از کم ہر شہر میں 10 سے 15 بسز ہوں جو ٹائم پہ اٹھائیں ٹائم پہ اتاریں، اس لیے وہ بہت وسیع ہو جائے گا. ریلوے کا سب سے بڑا میرے خیال میں تو یہ تھا کہ ایک مڈل کلاس جو فیملی ہے ان کے لیے افورڈیبل تھا. افورڈیبل یہ کہ حکومت آئے دن جو اپنے پروجیکٹس ہوتے ہیں ان کے لیے کوئی نہ کوئی آفر وغیرہ لگا دیتے. آفر سے ہمارا یہ کہ ریلیف، سب سے بڑا ریلیف تو اب یہ تھا کہ آپ کو پتہ ہے جب ڈیزل پیٹرول وغیرہ مہنگا ہونے سے انہوں نے ہر اپنی جو بسز وغیرہ تھیں اور جو اپنے سرکاری ادارے تھے ان کے ساتھ جو عوام کو ریلیف دیا وہ سب کے سامنے ہے. ٹھیک ہے. اب دوسرے شہروں سے جب لوگوں نے ادھر آنا ہے ریلوے کی بحالی کے بعد، سب سے بڑا ہمارے گیسٹ ہاؤسز، رینٹ والے مکان، یا اور لوگوں کو جو ہوٹل والے ادھر مقامی ہوٹل والے ہیں ان کو بہت بڑا روزگار ملنا ہے. ٹھیک ہے. دوسرے نمبر پہ ہمارے جو ٹی ابان وغیرہ بھائی ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑا شاندار یہ موقع بڑا ہوگا. زبردست بات ہے یہ محمد عبید صاحب، جو آپ بات ابھی آپ کر رہے ہیں نا، یہ بہت شاندار بات ہے کہ یہ جو 15 سے لے کے پنڈی پھاٹک تک جو ہے، اور کم از کم جو ہے تھنیل پھاٹک تک، بلکہ میں کہتا ہوں پنڈی پھاٹک تک، اگر یہ اس یہاں پہ فروٹ اور سبزی کے سٹال لگا دیے جائیں، دونوں طرف ان کا منہ ہو، اور درمیان میں تھوڑی تھوڑی دیر بعد کیا ہے ان کے اندر یو ٹرن سے بنے ہوئے ہوں، تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ بڑا شاندار پروجیکٹ ہے. کوئی بھی پروجیکٹ شروع ہونے کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ وہ اب فوراً ہو جائے. وہ یا تو وہ یہ ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ کر کے اس پہ ورک کیا جائے. ٹھیک ہے. اور جب وہ مکمل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس کے رزلٹ آنا شروع ہوتے ہیں. جب بھی کوئی سٹارٹ ہوا ہے تو ہم نے یہ سمجھا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اگر یہ قسطوں میں بھی کیا جائے تو آہستہ آہستہ کر کے اس پہ اچھا ورک کیا جا سکتا ہے. یہ قسطوں کا آئیڈیا بڑا زبردست ہے، اس وجہ سے اسٹیپ زبردست ہے، وائز جو چلے نا، یہ تو اسٹیپ وائز بڑا شاندار ہماری بات ہے. پلاننگ یہ ہے کہ یار وہ ہو جائے. اس طرح شاندار سے بات ہے، اگر یہ شاندار ساتھ بات میں ہے. کام کرنا ہے تو آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ شاندار بات ہے، اتنے فنڈز بھی نہیں ہوتے. ایسی. اگر یہ آپ کی بات کو میں سمجھتا ہوں بڑا بڑا وہ ویلڈ پوائنٹ ہے. اگر اس کو 15 سے لے کے ریلوے اسٹیشن تک بنا دیا جائے پہلے مرحلے میں، اور دوسرے مرحلے میں یہاں پہ اسٹیشن سے لے کے تو تھنیل پھاٹک تک، تو یہ بھی بہت بڑی جگہ ہے، یہ بہت بڑی جگہ ہے.
اور اتنا بھی اس کو کرنا جو ہے میں سمجھتا ہوں ہمارے کہ لیے ایک ایڈوانٹیج یہ بھی ہے کہ آس پاس شہروں میں جو ریلوے چل رہی ہیں نا ان سے ساتھ ہمارا رابطہ، کیونکہ ہمارا چکوال درمیان میں پڑتا ہے تو ہمیں ایزیلی ان کے ساتھ اٹیچ کیا جا سکتا ہے۔ اب تھوڑا سا کیمرہ آپ گھما کے ذرا پارک کی طرف لے کے جائیں کہ اسسٹنٹ کمشنر صاحب نے ان کا افتتاح کیا اور عوام کیسے ماشاءاللہ انٹرٹین ہو رہی ہے، اور مزید عوام انٹرٹین ہونا چاہ رہی ہے، ٹریول کر کے روزگار بنا کے اور کام کر کے، اور ہوٹلوں وغیرہ کو جب کام ملنا ہے تو ہر گھر کا چولہا چلنا ہے۔ تو ہماری تو یہ دعا ہے کہ اللہ پاک چکوال کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اس کو ترقی پذیر کرے۔ تھینک یو ویری مچ جناب محمد عبید صاحب، آپ کی بڑی اچھی آپ نے گفتگو کی، بڑا اچھا آپ نے انپٹ دیا، اور آپ کا بہت شکریہ۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اگلے جمعے کو 6 بجے انشاءاللہ ناظرین پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ پروگرام عوام کی عدالت کے اندر آپ سے ملاقات ہوگی۔ آپ جانتے ہیں کہ اس کا جو موٹو ہے تعمیری تنقید اور مثبت تجاویز۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ عبدالخالق درویش کو اوپن اسٹوڈیو سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔